قرض کے آداب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ قرض لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی میں اس سے بڑی عمر والا اونٹ دیا اور فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں بہتر ہو۔ یعنی یہاں پہ اس حدیث میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم جب قرض لیتے کسی سے تو واپس کرنے میں اگر اس سے بھی بہتر عطا فرمائیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر ہے۔ یہ قرض کی ادائیگی میں سب سے اعلیٰ بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 قرض لیا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرما دیا اور ساتھ ہی مجھے دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی تمہارے اہل و عیال اور مال میں برکت دے۔ قرض کا بدلہ یہ ہے کہ ادا کیا جائے اور قرض دینے والے کی تعریف اور شکریہ ادا کیا جائے۔ یعنی کوئی ہم کو قرض دیے تو ہم ان کو یہ دعا دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں کوئی قرض دے رہے نا، اس سے بہتر مال آپ کو عطا فرمائے، ان کی تعریف اور ان کا شکریہ ادا کرنا، اس طرح ان کو دعا دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا بھی سونا ہو تو مجھے اس میں خوشی ہوگی کہ 3 دن بھی مجھ پر اس حال میں نہ گزرے کہ اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باقی بچے، سوائے اس معمولی رقم کے جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا کسی دوسرے شخص پر کوئی حق، قرضہ وغیرہ ہو اور وہ اس مقروض کو ادا کرنے کے لیے دیر تک مہلت دے دے تو اس کو ہر دن کے بدلہ صدقے کا ثواب ملے گا۔ یعنی ہم صاحب استطاعت ہیں اور ہم کسی کو قرض دیے، وہ شخص بہت ہی غریب ہے، محتاج ہے، قرض ایک دم سے نہیں دے سکتا بلکہ تھوڑی رقم کر کے دے سکتا، اور ہم اس کو اتنی مہلت دے دی کہ وہ تھوڑی رقم کر کے ہم کو ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ ہر دن جو دے رہا نا، جو ہم اس کو جتنے دن مہلت دیے نا، تو ہر دن کے بدلے ہم کو صدقے کا ثواب ملتا۔ ہمارا قرض تو واپس آتا ہی، لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیکیاں بھی عطا فرماتے ہیں کہ ہم اس کو مہلت دیے، ہم ایک مجبوری کو سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال میں ہمارے لیے ثواب اور صدقے کا اور نیکی بھی لکھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح اس کے قرضے کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے جب تک اس کا قرضہ نہ ادا کیا جائے۔ اللہم حفظنا منہ، جہاں تک ہو سکے قرض نہ لینے کی کوشش کرنا، اگر اشد حاجت اور مجبوری میں ہم قرض لے بھی لیے تو اس کو جلد از جلد ادا کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہاں پہ باضابطہ حدیث میں لکھا گیا ہے کہ اگر ہم قرض کی ادائیگی نہیں کریں تو اس کی وجہ سے مومن کی روح کیا رہتی، قرضے کی وجہ سے لٹکی بھی رہتی۔ تو جہاں تک ہو سکے قرضے کو جلدی ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی شہید بھی ہو گئے اللہ کی راہ میں لیکن ان کے اوپر قرض ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ ادا نہ کیا جائے۔ اگر کسی کے والدین قرض کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے تھے اور انتقال کر گئے تو اولاد کا پہلا فرض یہ ہے کہ ان کا جو بھی مال بچے اسے بیچا جائے اور اس کے
جو بھی والد کا جو بھی قرض ہے اس کو فوراً ادا کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے مال ادھار لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کریں گے، اور جو شخص کسی سے ادھار لے اور اس کا ارادہ ہی نہ ادا کرنے کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیں گے۔ یعنی ہماری نیت میں ادا کرنے کا نہیں تھا تو ہمارا مال ضائع ہو جاتا، اگر ادا کرنے کا تھا تو اللہ تعالیٰ خود ادا کرنے کے لیے اسباب بناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرض ادا کرے، بشرط یہ کہ قرضہ کسی ایسے کام کے لیے نہ لیا گیا ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جیسا کہ شادی وغیرہ کر رہے، خرافات وغیرہ، شان دکھانا ہے، ہمارے اس بھائی نے یا اس بہن نے یا اس رشتہ دار نے اتنی اعلیٰ شادی کی، ہم کو بھی کرنا ہے، اس وجہ سے آپ نے بہت سارا قرض لیا لاکھوں روپے کا، اپنی بیٹی کی شادی میں لگا دی، دکھاوے نہیں کوئی فنکشن میں لگا دیا، تو یہ سب چیزیں ناجائز ہے، یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہے۔ تو ایسی چیزوں میں خرچ نہ کیا جائے بلکہ اشد حاجت کی وجہ سے لیا جائے، ورنہ نہ لیا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، دن کی باتیں ہیں، یہ بھی پھیلانا صدقہ ہے، بس آپ کا ایک کلک، آپ کا تھوڑا سا وقت اگر آپ ہم کو دیں گے اور ہم کو ہمارے ویڈیو کو آپ واچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے بہت ساری نیکیاں دیں گے، جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ جہاں تک ہو سکے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ پیدا کیجئے۔